سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس لوٹنے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن والی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور ایمان والو تم بناؤ من مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا اِلیٰ ابراہیم و اسماعیل ابراہیم کو اور اسماعیل کو ان طَہِّرَا بیتیہ یہ کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کل کے درس میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان پر آنے والے بڑے بڑے امتحانات کا تذکرہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان امتحانات کی کامیابی پر رب تعالیٰ کی جانب سے ملنے والا انعام اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کی آیت مبارکہ ایک یہود کا بڑا اشکال تھا۔ یہود کعبۃ اللہ کی تعمیر جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے کرنے کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، کعبۃ اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نہیں بنایا۔ اور نمبر 2، وہ مسلمانوں کے حج اور عمرہ کرنے کے مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے شریعت کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے، آتے ہیں چکر لگاتے ہیں، اپنا کوئی خاص طریقہ بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، رب تعالیٰ نے اس میں کوئی بھی خاص حکم نازل نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے یہ دو بڑی باتیں، ایک تو بانی کعبۃ اللہ کے منکر ہونا، نمبر 2 کعبۃ اللہ کی عظمت اور عبادت کے منکر ہونا، یہ ان کے بڑے دو اشکال تھے۔ اللہ نے دونوں کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا۔ فرمایا کعبۃ اللہ کو ہم نے لوٹنے کی، جمع ہونے کی جگہ بنایا۔ کعبۃ اللہ ایک ایسی چیز ہے، علماء نے لکھا چند چیزیں ایسی ہیں جن سے کبھی بندے کا دل ہی نہیں بھرتا۔ ان میں سے ایک تو آسمان کی رنگت ہے۔ ساری زندگی بندہ دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھ کے دنیا میں آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے یار میں تھک گیا ہوں آسمان کا نیلا رنگ دیکھ کے، کوئی نہیں تھکتا ہے۔ اللہ نے اس کو اندر جاذبیت ایسی رکھی ہے۔ پانی انسان کتنا پیتا ہے، اور آج کل تو گرمی ہے، ویسے بندہ 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پیتا ہے، اور جتنا پیتا جاتا ہے اتنا لطف آتا ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا وہ کہے میں پانی پی کے تھک گیا، آج کے بعد میرا دل بھر گیا، میں پانی نہیں پیوں گا۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کے اندر بھی کشش ایسی رکھی ہے، جتنا اس کی طرف بندہ دیکھتا ہے اتنا دیکھنے والے کو لطف ملتا رہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے میں نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، میرا اب دل بھر گیا ہے، میں جاؤں گا ہی نہیں وہاں پہ۔ کوئی ہر بندے کے دل میں خواہش ہے، بلکہ جس نے نہیں دیکھا اس کے دل میں کم خواہش ہے، اور جو دیکھ کے آ گیا وہ زیادہ تڑپتا ہے۔ اللہ مجھے وہاں پر دوبارہ لے جا، مثابۃ للناس، اور محبت کے ساتھ وہاں لوگ جمع ہی جمع ہے، ہر وقت جمع ہی ہیں، کوئی وقت اس کی عبادت اس کے گر چکر لگانے سے خالی نہیں ہے۔ وَأَمْنًا اللہ رب العزت نے اس گھر کو، اس جگہ کو امن والا بنایا، اس کو نام بھی حرم رکھا ہوا ہے نا، حرم، وہ مخصوص ایک علاقہ، مخصوص ایک جگہ، وہاں کسی قسم کی کوئی بات حتیٰ کہ سکے پیودہ قاتل سامنے آ جائے اس سے بھی بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ چند دن تھے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھنٹے کہہ لے جب مکہ فتح کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تب اس جگہ کی حرمت تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دی تھی، یا آپ علیہ السلام اب بدلہ لے سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے۔ وہ وقت جب ختم ہوا اس کے بعد پھر وہی کعبۃ اللہ کی حرمت اللہ رب العزت نے قائم کر دی ہے۔ وہاں پہ آپ کسی چیز کو نہیں مار سکتے، اپنے بدن، اپنے سر سے نکلی ہوئی جو کو نہیں مار سکتے، زور سے اپنے بدن کو نہیں آپ خارج کر سکتے۔ آپ احرام کی حالت میں حرم کے اندر ہیں، حرم کے اندر کوئی بھی چیز موذی جانور آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ان کو نہیں مار سکتے تو کسی کو ناجائز تکلیف دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پہلے جملے سے تو ثابت کیا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ نے لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے، امن والا بنایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر کو اصل میں مقام ابراہیم کہا جاتے ہیں۔ میرے رب کی قدرت دیکھیں، اللہ کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے نا، یقین کریں میرا رب کبھی قربانیوں کو پسند کر کے پاؤں کے نشان بھی محفوظ کر لیتے ہیں، یہ اس کی قدردانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے رب کے عظمت والے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اس پتھر پہ میرے رب نے جناب ابراہیم کے پاؤں کا نقش بھی قیامت کی صبح تک محفوظ کر لیا ہے۔ ابراہیم پاؤں کی اتنی قدر میرا رب کر رہا ہے، اس ہاتھ کی، اس سوچ کی، اس زبان کی کتنی قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، ایک مخصوص یعنی شیشے کے اندر محفوظ ہے۔ وہ جگہ میرے رب نے فرمایا حاجی عمرے کے لیے آؤ گے نا، اس جگہ پہ آ کے تم نے 2 رکعت نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ اس کو عام طور پہ طواف کے نفل کہا جاتا ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں وہ نفل اسی مقام ابراہیم پہ جا کے پڑھیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی تعمیرات مکمل کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل نے خود نہیں تعمیر کی۔ میرا رب فرماتا ہے اہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے حکم دیا تھا اس کی تعمیر کرو۔ جب وہ تعمیر کر رہے تھے نا، وہ ساتھ ساتھ ادھر سے وہ پتھر اٹھا کے دیتے تھے، گارا بنا کے دیتے تھے، ادھر سے ابراہیم علیہ السلام گارا لیتے لگاتے، ساتھ ان کی زبان پہ ورد تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ بنا رہے ہیں، تیرے حکم سے بنا رہے ہیں، ہماری اس عمل کو قبول فرما لینا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کوئی بھی نیک عمل کرے نا، آپ نیک عمل کے دوران ورد جاری رکھیں، ربنا تقبل منا انک انت، اللہ اس کو مکمل بھی جلدی فرمائے گا اور قبول بھی بہترین فرمائے گا۔ یہ وظیفہ علماء نے بیان کیا ہے۔ رب کی رضا کے لیے گھر بنا دیا، گھر بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا اب گھر بننے کے بعد بے غور نہ چھوڑ دیں۔